آج پھر ہم درس قرآن کا جو سلسلہ وار مرحلہ شروع ہوا ہے آپ کی مسجد میں، اس سے منسلک ہو کر اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اللہ کے گھر میں اور اسی کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو مستعمل کر کے اسی کے کلام کو سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھر اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے۔ تعارف قرآن کے عنوان کے ساتھ ہمارے چند دروس ہوئے، جن میں قرآن پاک فرقان حمید کی چند آیات کریمہ کو ہم نے سیکھا، سکھایا، سمجھا، سمجھایا۔ آج پھر تعارف قرآن کے ضمن میں ہی 5 آیات کریمہ سورۃ الواقعہ، 5 آیات کریمہ سورۃ الواقعہ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 75 سے لے کر 80 تک، 75 to 80۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں کہا تھا کہ جس شخص کو یہ بات پریشان کرتی ہو کہ اس کا رزق جو ہے اس کے اندر وہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ پریشان رہتا ہے رزق کی تلاش میں، تو ان لوگوں کے لیے وظیفہ بھی یہ ہے کہ آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت بعد از نماز مغرب، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کہیے نا، بعد از نماز مغرب اپنی زندگی کے عادات کے اندر شامل کر لیجئے، اور پھر انوارات اللہ اور اللہ کی اتنی نعمتیں کردہ آپ کو حاصل ہوں گی کہ جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ ہم نے آج تک کے دروسوں میں یہ سیکھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوقات اللہ میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے، اور صفات الہی جو ہے یعنی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال ہے، عزیز ہے اور غالب ہے، اور الحی ہے، ہمیشہ ہمیش سے اللہ کی ذات زندہ ہے، القیوم ہے اور ہمیشہ ہمیش قائم رہے گی، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی، تو قرآن جو ہے وہ بھی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس لب لباب کو اس طرح سمجھیے کہ انٹروڈکشن آف قرآن میں سارے کے سارے پیغامات جو ہے وہ جوڑے گئے، جن کا تعلق پچھلی 3 کتابوں سے، تورات، زبور اور انجیل، اور صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم، اور بھی جس صورت میں، جس بھی طرح سے، جس بھی قرن کے اندر پیغامات اللہ، رسول کائنات اور باقی انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے، وہ سارے کے سارے قرآن ہی کے نزول کی تیاریاں تھیں، کیونکہ پہلے نبی کی دعوت بھی یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، اور قرب قیامت وہ واپس آئیں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد
یہاں پر ان کا شادی کا سلسلہ بھی ہوگا، اللہ ان کو اولاد بھی دے گا، تو ان کی بھی دعوت لا الہ الا اللہ کی ہو۔ اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدسہ ہے، اور پھر اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس قول کو لیجئے کہ جب ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا کہ رسول کائنات سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور معمولات کیا ہیں اور آپ کی سیرت کے کیا اطوار ہیں، تو قربان جاؤں اما جان پر، کیا ہماری والدہ محترمہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر! یہ بھی تو جواب ہو سکتا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، صادق اور امین ہیں، آپ کے پاس سے بھی کبھی جھوٹ نہیں گزرا، یہ بھی جواب ویلڈ تھا۔ یہ بھی جواب ہو سکتا تھا کہ آپ جو ہیں امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں اور اس کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح بے شمار جواب ہو سکتے تھے، مگر فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں یا کتنا جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے ضمن میں جو آیات میں نے پڑھی، اور اللہ کے حضور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آیات کریمہ عطا فرمائے، علم عطا فرمائے کہ وہ اور لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اب آج سورۃ الواقعہ کی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عظمت قرآن اور تعارف قرآن کے ضمن میں، اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، کہ ہم قسم کھاتے ہیں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ اللہ اکبر! ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور یہ قسم کس لیے کھائی گئی ہے؟ عظمت قرآن کے اندر۔ اور آج ہم نے اتنے بڑے خزانے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اپنی زندگی سے۔ اب پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں کہ جو پچھلے دروس میں پڑھی گئی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن جو ہے پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوتا۔ اب پہاڑ جو کائنات میں زمینی سلسلہ ہے اس کا ایک بہت زیادہ سالڈ ایلیمنٹ ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ان کو میخوں کی معنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے گاڑ دیا زمین میں کہ وہ بیلنس کیے ہوئے ہے زمین۔ اور اب دیکھیے کہ پھر اس کے اوپر آب و ہوا کا سلسلہ اور بخارات اور بادل اور آسمان، اور اس کے اوپر گیلیکسیز اور پھر ستارے۔ اور دیکھیے یہ قسم جب اللہ جل مجدہ نے کھائی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم تک آئی، تو جس دور میں صحابہ کو یہ آیت کریمہ سنائی گئی ہوں گی فلا اقسم بمواقع النجوم، تو وہ اس سے جس کو سورۃ الطارق میں بھی فرمایا گیا اور سورۃ صافات میں بھی کہ شہاب ثاقب اور النجم الثاقب، تو اس سے زیادہ کیا علم تھا ستاروں کے بارے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی۔ مگر اب آ جائیے، جیسے آج ہم 5 جنوری 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ٹی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آج سائنس اس بات کو جو ہے وہ ریویل کر چکی ہے کہ بہت بہت زیادہ بڑی گلیکسیز ہیں دنیا کے اندر، اور یہ جو ہمارا سورج ہے اس سے بھی بڑے زیادہ بڑے جو ہے سیارے ہیں، اور دنیا کے جیسے اور بھی پلینٹس ہیں، اور اس کے علاوہ پھر بلیک ہولز ہیں اور گلیکسیز ہیں کہ جن کے اندر ستارے جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ اور قربان جاؤں اس قسم مبارک پہ کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ فلا اقسم، آیات یہ درس قرآن ہے، تعلم قرآن ہے، تدریس قرآن ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، کم از کم جو آیات اس میں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ ریپیٹ کر لیا کریں، اور پھر
دوسرے ہفتے یا جب جمعرات کو ہمارا درس ہوتا ہے تو پہلے سے اس کو ریپیٹ کر لیا کریں، ریکارڈنگ یوٹیوب کے تھرو آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اب یہاں فرمایا گیا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک کہ یہ قسم جو ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی قسموں میں سے ایک قسم، لَوْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم اس کو جان جاتے۔ اللہ اکبر، یہ جاننے کی نسبت سے میں نے یہ بات کی کہ صحابہ اکرام کے دور میں جب یہ آیت پڑھی گئی اور آج جب میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں تو دنیا کے جو انکشافات ہیں ان کے اندر کتنا زیادہ ڈفرنس آیا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور آج بھی ٹیکنالوجی رک نہیں گئی، کہ جس کو اقبال نے بڑا خوبصورت کہا اپنے شعر میں کہ عروج آدم سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ آدم جو ہے اس کی ترقی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یعنی کہ ستارے جو ہیں وہ نم پڑ جاتے ہیں، سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ جو خلیفہ ہے اللہ کا نائب ہے، جس کو خلیفۃ فی الارض کہا گیا کیونکہ ستارے کو نہیں کہا گیا، تو یہ آ کر ہم پر بھی حکومت نہ کرنا شروع کرتے۔ اللہ اکبر، اور آج ٹیکنالوجی رکی نہیں، اب ٹیکنالوجی دن بدن آگے سے آگے جا رہی ہے۔ آج دیکھیں کہ گاڑیاں کس طرح کی آ گئی ہیں اور معاملات کس طرح آ گئے ہیں، آرٹیفیشل رین کے سسٹم ہو گئے ہیں، کیا کچھ ہو گیا دنیا میں، ایٹم بم بن گئے ہیں اور کتنی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ تو اس کو آپ یہ دیکھیے کہ اب آنے والے اور قرب قیامت کے دور کے اندر جو ہے یہ قسم اور کتنی بڑی ہوگی، اور پھر کما کانا حق ہو، اللہ جل مجدہ نے جس وزن سے اور جس تحت جو ہے یہ قسم کھائی اس کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہا کریں ایسی بات، کیونکہ یہ محافل جو ہوتی ہیں ذکر اللہ کی محافل، یہ اللہ ان پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو فرشتوں تم جا کر فلاں مسجد میں، لبرٹی کی مسجد میں جا کر کے دیکھو، تم کہتے تھے کہ یہ قوم جو ہے یہ آ کر زمین میں فساد پھیلائے گی، اور جاؤ دیکھو وہاں دو بندے جو ہے وہ میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور ایسی محافل جو ہیں وہ امانتیں ہیں، وہ قیامت کے روز ہمیں اجر عظیم کے ساتھ انشاءاللہ لوٹائی جائیں گی۔ اور جتنا اس میں بتا رہا ہوں سکھانے والا، اور جتنا آپ غور سے سن رہے ہیں سیکھنے والے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں۔ تعلم القرآن وعلم، تو آپ لوگ زیادہ بہتر ہیں، اور میں جو ہے میں تو ادنا گناہگار آدمی ہوں، لیکن جو سکھانے والا ہے وہ بھی ایکول ہے، اور جو سیکھنے والا ہے وہ بھی ایکول ہے۔ تو ایسی محافل کے اندر آپ جم کر بیٹھا کریں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، 76 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ قسم جو ہے یہ بہت بڑی قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ہے کاش کہ تم جان جاتے۔ اللہ اکبر، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور یہ ہے ہمارا قرآن جو بہت ہی عزت والا ہے، جو بہت اکرام والا ہے، جو بہت عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، شان والا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کے ساتھ کیا عزت کا لفظ جوڑا گیا، کریم۔ عزت میں جو سب سے زیادہ درجے پہ ہو اس کو کریم کہتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہے، اب کہیے میرے ساتھ، کریم۔ اللہ کریم، اللہ کریم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کریم، اللہ کریم، رسول کریم، اور قرآن کریم۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ اب یہاں پر 78 نمبر آیت کے اندر کیا فرمایا گیا کہ فی کتاب مکنون، کہ یہ جو قرآن پاک ہے وہ تجلی اللہ جل مجدہ کی، کہ جو ذات باری تعالیٰ سے، آپ بات کو سمجھیے یہاں پر، جو ذات باری تعالیٰ سے، جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میرے ذات کے اندر سے جو
مینٹل پروسیس ہے جو میرے برین سیلز کام کر رہے ہیں، اور پھر میرا ووکل ایلیمنٹ جو کام کر رہا ہے، اور اس کے تھرو جو میری آواز سے نکل رہا ہے، لیکن وہ ہے جو میں نے پہلے اسٹڈی کیا اس بیان کو تیار کرنے کے لیے، جو میں نے دن رات محنت کی، پڑھا، سوچا، احادیث کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، تفاسیر کو دیکھا، اس کو تیار کر کے یہ جمعرات کے درس کے لیے میں بیٹھا، تو اب جو میرے اندر ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ جو میرے اندر ہے، کہیے نا، وہ باہر آ رہا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ کا کلام جو ہے، اللہ جل مجدہ کا کلام جو ہے، جو ذات باری تعالیٰ کے اندر، اللہ اکبر، اللہ نے اس کو باہر ڈیلیور کیا، کیونکہ کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت کا پورا بیان ہے۔ کلام جو ہے، قرآن نہیں، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت کا پورا بیان ہے، وہ پورا انٹروڈکشن ہے بولنے والے کے بارے میں۔ آپ کسی شخص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، 5 منٹ گفتگو کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کس کیٹیگری کا، اس کے وے آف کنورسیشن سے، اس کی بات کرنے کے طریقے سے، اس کی باڈی لینگویج سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس میں دیکھیے، اب میں پھر سے آیات کو پیچھے سے لاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ کے اندر آئے کہ اللہ جل مجدہ قرآن کی کتنی عزت کر کر ہمیں بتا رہا ہے، اور پھر ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، اور ہمارے طور میں، طریقے میں، اور ساری زندگی کے اندر کے ہمارے عمل کے اندر قرآن کا کتنا عمل دخل ہے، اور دنیا کے نشیب و فراز اور یہ دن اور رات کے گردش ایام کے اندر پھر یوں ہی صبح ہوتی ہے، پھر یوں ہی رات ہوتی ہے، کہیے نا، پھر یوں ہی صبح ہوتی ہے، پھر یوں ہی رات ہوتی ہے، یوں ہی زندگی میری تمام ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اب میرے خیال میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ اب مکنون کو سمجھیے۔ فی کتاب مکنون، وہ کہ جو بہت ہی پاکیزہ، مطہرہ، طیبہ، طاہرہ جگہ ہیں، جہاں پر فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے چوکیداری رکھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے، جو کتاب میں رکھ کے، یعنی کہ جیسے ہم قرآن پاک کو غلاف میں رکھتے ہیں، جیسے کہ جو لوگ سنیار ہوتے ہیں، سونے کا کام کرتے ہیں، تو وہ ایک جو ہیرا ہوتا ہے، یا ایک جو پرل ہوتا ہے، جو ایک بہت زیادہ بیش قیمت جو پتھر ہوتا ہے، اس کو مخمل کے کپڑوں میں رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک اور کپڑا، اور اس کے اوپر ایک اور کپڑا، اس کو بہت سنبھال کے کہ اس کو کہیں سے جو ہے وہ کوئی ایج نہ لگ جائے، کہیں اس پہ سکریچز نہ آ جائے۔ تو ہماری یہ عقل کی نسبت سے مثال دے رہا ہوں۔ تو فی کتاب مکنون، کہ یہ بہت اونچے صحیفوں کے اندر ہے، بہت بڑی عظمت و شان والی کتابوں میں ہے، اور پھر فرشتوں کی وہاں پر نگرانی ہے۔ اور یہ جو نسخہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، یہ اس اصل کی مصدقہ نقل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو طباعت کے اندر ہمارے پاس قرآن پاک فرقان حمید کا نسخے کی صورت کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے انٹروڈکشن آف قرآن کے بیان جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں تدرس قرآن اور تعلم قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ آپ کو جب پتہ ہی نہیں تو آپ کیا سیکھیں گے؟ اس لیے آپ کو انٹروڈکشن کرانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کو، ہمیں اور تمام امت کو۔ اور اگر ہم قرآن کو سمجھ جائیں تو میری اللہ حضور کے یہاں امید ہے کہ ہمارے 95% جو ہے تفرقہ بازی جو ہے، جو تفریق ہے ایک دوسرے کے اندر ڈلی ہوئی، وہ ویسے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ کا کلام اتنا عظیم الشان ہے کہ آپ اس کی رحمت کی چادر کو اوڑھ لیں، ساری زندگی اللہ آپ کو ہزاروں زندگیاں دیں تو وہ اس قرآن پہ قربان ہے، ساری زندگی آپ اس چادر سے جو ہے وہ نکلنے نہ پائیں گے۔ اب آگے فرمایا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور نہیں چھوتے اس کو مگر وہی جو پاک ہے۔ لا یمسہ مشہور آیت ہے، یہ میرے ساتھ آپ پڑھ لیں، لا یمسہ الا المطہرون، اور نہیں اس کو چھوتے مگر وہی لوگ جو کہ پاک لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں۔
تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کردہ کتاب ہے۔ اب دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی، آیت پڑھ کر آپ کو پھر پیچھے سے ریوائز کرواتا ہوں۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کردہ کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، تیرے رب کی طرف سے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کون ہے؟ کہیے میرے ساتھ، تمام اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کون سی رحمت ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور اللہ جل مجدہ کی ذات کیا ہے؟ رب العالمین۔ اور قرآن پاک کیا ہے؟ ہدی للعالمین۔ اور عالم کیا ہے؟ وہ میں ایک مثال دیتا ہوں سورۃ یاسین کی اکثر اپنے دروس میں، کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے پیدا کیے جوڑے جوڑے تمہاری اپنی ذاتوں میں سے، من انفسہم، اور خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ومما لا یعلمون، اس چیز کے بھی جوڑے پیدا کر دیے اللہ نے، اس چیز کے بھی، کہیے نا، جوڑے پیدا کر دیے اللہ نے، لا یعلمون، کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بھی ایک عالم میں ہوں گے نا جوڑے، وہ بھی ایک عالم میں ہے نا وہ جوڑے، تو ان جوڑوں کا ہمیں کتنا علم ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ آپ نے میرے سے پوچھا آپ لبرٹی میں بیٹھے ہیں تو جی حسین چوک کا رستہ کیا؟ میں نے کہا جی مجھے علم ہی نہیں، مجھے علم ہی نہیں ہے۔ تو وہ عالم، وہ جہان، وہ گیلیکسیز اور وہ یونیورسل ایکٹس اور وہ ساری کی ساری جگہیں کہ جن کا ہمیں علم ہی اتنا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اب تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ جل مجدہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، آیت نمبر 75 سورۃ الواقعہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، بلیک ہولز جس میں نے بتایا جو آج انکشاف ہوا کہ وہاں پر ستارے جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اے کاش کہ تم جان جاتے کہ یہ قسمیں جو اللہ کھا رہا ہے، اللہ کا رسول کھا رہا ہے، یہ بہت بڑی قسمیں ہیں۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور یہ قرآن جو ہے یہ بہت عظمت اور شان اور عزت اور رفعت والا ہے، اور جو اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا اللہ اپنے ذمے لیتا ہے اس کی عزت اور شان اور اس کی رفعت اور اس کے لیے اجر ممنون، فی کتاب مکنون، اور یہ بہت عظیم الشان کتابوں میں ہیں جس میں فرشتوں کی نگرانی ہے، لا یمسہ الا المطہر، اور نہیں چھوتے اس کو مگر کہ پاکیزہ لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے اللہ جل مجدہ کی طرف سے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وقت ختم ہو گیا، اب اس میں جو لا یمسہ الا المطہرون ہے 79 نمبر آیت کریمہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، توفیق دی تو اگلے درس کے اندر ہم اس کی تفصیل کے اندر جائیں گے کہ جیسے کہ آج کفار بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ایک شخص بنا وضو کے آ کے قرآن پڑھ لیتا ہے، اگر ایک شخص جو ہے وہ حالت جنابت کے اندر آ کے قرآن کو ہاتھ لگا لیتا ہے، قادیانی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی ہندو اٹھا کر قرآن پڑھ لے، یہودی اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ ایمان کے بغیر جو لوگ قرآن پڑھ لیں، تو اس ساری کی ساری جو ہے تفاصیل کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا درس ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔